کہ کتنے 20 کے 100 ہیں، کتنی چیزیں ہیں انسان کے اندر جو ہمیں نہیں پتہ. ہم ایک کمزور، لاچار، بے بس، بے کس اس کیفیت میں ہیں، لیکن یہ تو ایسٹ جو ہے یہ ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی انویسٹمنٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا ایزی ہے. تہیہ کر لیں کہ کوشش کر لیں اپنے اندر سے کہ قسم جو ہے وہ اس کی نوبت نہ آئے کھانے کی. لیکن میں نے کہا نا پھر بھی جب انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے پھر بھی الجھن میں ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں جی قسم کھا کر نکلو جی، رستہ چاہیے جی، نکلنا ہے، ایگزٹ کرنا ہے. تو ایگزٹ بعض دفعہ ذہن میں رکھیں کہ وبال جان بھی بن جاتا ہے. اور جب آپ اس قسم کی ڈیفینیشن کو جس دن سمجھیں گے کہ اتنا کیوں منع کیا گیا قسم نہ کھائی جائے، پھر آپ کو یہ چیزوں کا علم ہوگا کہ ہاں اس کے اندر لاجک ہے، اس کے اندر ایک ایسا رب نے اصرار رکھا ہوا ہے اور منع کیا گیا ہے. ہاں گپ شپ جاری رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں رونگ کال پہ کون ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی جی میں علینا بات کر رہی ہوں. جی بولیں. آپ کا پروگرام آپ نے دوبارہ سٹارٹ کیا، بہت اچھا لگا. جی بہت اور شکریہ اس کا جی. کانسیپٹ بھی بہت اچھا ہے. جی اور آج کا ٹاپک بھی آپ نے اچھا رکھا ہے کہ قسم جو ہے وہ نہیں کھانی چاہیے، اور یہ فیکٹ بات ہے. جی بعض اوقات انسان قسم کھا لیتا ہے اور پھر وہ پرابلمس میں آ جاتا ہے، اس کی لائف ہی پوری خراب ہو جاتی ہے. جی اور ایک قسم اور ایک وعدہ، یہ جو ہے اس سے پرہیز ہی کرنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ ایک تو قسم نہ کھائیں اور دوسرا وعدہ نہ کریں کبھی کسی سے، جی کیونکہ وعدے میں یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ وہ وعدہ پورا نہ کر سکیں تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے جی. کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو وعدہ بھی انسان خود پورا نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بات ہے جی. اور آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے آج کا، اور آپ کا پروگرام بھی آپ یہ بھی جاری رکھیے گا اپنے پروگرام کو. انشاءاللہ تعالی جی. جی اور بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. جی اللہ حافظ. جی ناظرین، تو یہ لفظ قسم کی جو افادیت میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو لائٹ مت لیجئے گا، اس کو سمجھیے گا کہ اگر رب نے کسی چیز سے منع کیا ہے. بڑی اچھی خاتون نے بات بولی کہ اگر وعدہ بھی جو ہے یعنی کمٹمنٹ بھی جو ہے بڑا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ابھی ہم اپنے اس ٹاپک سے، اپنی اس بات سے نہیں ہٹتے. اب بات یہ آتی ہے کہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے. ایک سوال ہے، کیا ایسی مجبوری ہے یا کیا ایسا عمل ہے کہ بغیر قسم کے ہم لوگ نہیں نکل سکتے؟ کیا قسم کھانے کے بعد ہم اس پریشانی سے سکون حاصل کر لیتے ہیں وقتی طور پر 1 ماہ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ کے لیے؟ یا تو اللہ معاف کرے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر دنیا چھوڑ گیا تو اس کے مال پہ بھی لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ جی ہمارا ماموں تھا یا ہمارا بھائی تھا یا ہمارا چچا تھا. کئی کیسز ہیں اس طرح کے، آپ لوگ خود سمجھتے ہیں اس چیز کو. اور اگر پریکٹیکل ہو کر آپ دیکھیں، پریکٹیکل ہو کر اگر آپ سمجھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ ہے. تو اب یہ جو کافی احادیث میں بھی روایت ہے کہ قسم کھا کر جو ہے وہ مال تو بک جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے اس میں. قسم کھا کر آپ چیزیں بھی حاصل کر سکتے ہیں، قسم کھا کر آپ لوگوں کو اپنا گرویدہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب پکڑ آئے گی نا اس قسم کی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا آپ نے ایسی حرکت کی ہے، اور کیوں آج سب کچھ ہے، رب نے بڑا عطا بھی کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی قلب جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، وہ الجھن میں ہے، وہ پریشان ہے، وہ گھرا ہوا ہے. کن کن چیزوں میں؟ فرسٹریشن میں، ڈپریشن میں. آپ مرنا حق ہے، موت حق ہے، آپ نے کل چلے جانا ہے. وہ سوچیں آپ کی اولاد کا کیا ہوگا، آپ کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، آپ کے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا. یہ سب چیزیں آپ سوچتے ہیں. کیوں؟ یہ کچھ ایسے جراثیم ہمارے اندر آ چکے ہیں جو ہمیں بزدل بناتے ہیں، نہ ڈر ہوتے ہیں. بڑی پیاری ایک بات حضرت آئی تھنک بزرگ تھے، ان کا قول تھا کہ موت کو جو ہے وہ ہر وقت یاد رکھو لیکن اس کی کبھی خواہش مت کرنا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہاں پہ ہم بات اپنی اسی ٹاپک پہ ہی رہتے ہیں، ٹاپک سے نہیں ہٹتے ہیں. تو میں سوال آپ سے کر رہا تھا کہ یہ جو مجبوری کیا ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے قسم کھانی پڑتی. اب اس میں نا 2-3 پوائنٹ بنتے ہیں، ایک گفتگو بنتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی کو بول رہے ہیں کہ جی کسی چیز کا رنگ سفید ہے، پانی کا رنگ سفید ہے، یہ کرسٹل ہے، جو بھی آپ بتاتے ہیں. اب اس کو یہاں تو آپ قائل کر دیں لاجیکل، تو یہاں پھر آپ کے پاس ایک وے ہوتا ہے کہ آپ قسم کھاتے ہیں
اب بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص آپ کی بات پہ اعتبار نہیں کر رہا ہے اور آپ کسی ہستی کی اگر قسم کھاتے ہیں یا قرآن مجید کی قسم کھاتے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی کمپلیکیشن آئے گی، کیونکہ آپ نے کلیئرٹی سے یہ چیز کی وضاحت کی کہ یہ چیز اس طرح ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ ویسی نہ ہو، تو یہاں پہ بھی قسم اتنی سینسٹیو چیز ہے، یہاں پہ بھی آپ الجھیں گے، یہاں پر بھی آپ آ کر پھنسیں گے، یہ چیزیں ساری اب سمجھنا آپ نے ہے کہ آپ کس طریقے سے، کس وے سے اور کس اسٹریٹجی سے اس لفظ قسم کو اپنی لائف سے نکالتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی کام، ایسی کوئی نوبت نہ آئے کہ ہم لوگ اتنا وزن اٹھائیں۔ ہے چھوٹا سا لفظ، کاف سین اور نیم، کہ جی قسم کھا لی، چلو جی نکل گئے۔ یہ آبزرویشن کی بات ہے، گھروں میں آپ بچوں کو دیکھیں، کوئی بات ہوگی، تھوڑا سا آپ لوگ جب بچوں کو گھورتے ہیں یا ڈراتے ہیں، وہ ایک دم قسم کھا لیں گے کہ نہیں ہم قسم کھاتے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ تربیت کی وجہ سے ہے، یہ جو گھر میں ناچاکی، گھر میں جو ایک بے چینی سی، ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی، ایک کونسلنگ نہیں ہوتی گھروں میں بیٹھ کے۔ پہلے زمانے میں کونسلنگ ہوا کرتی تھی، دسترخوان لگتے ہوتے تھے، اب آج کل کے زمانے میں دسترخوان لگتے ہی نہیں۔ اب کوئی 9 بجے کھانا کھاتا ہے، کوئی 11 بجے کھاتا ہے، کوئی 12 بجے کھاتا ہے، یہ سلسلہ ہے۔ تو جب یونٹی، جب ایکا اس دسترخوان پہ لگتا ہے، پھر آپ دیکھیں یہ سب چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ پوچھنے والا تو ہو نا جی کوئی، یا پوچھنے والے بھی نہیں ہے نا، یا بس چل رہے جی چلنے دیں، کوئی ادھر چل رہا ہے، کوئی ادھر چل رہا ہے، لیکن وہ ایک ہی ہے، گناہ کر لیں، بدکاری کر لیں، خدا نہ خواستہ، اس کے بعد ایک ہی ہے، چلو جی قسم کھا کے نا جان چھڑاؤ جی اپنی۔ قسم اگر کھانی ہے تو اس کے آگے کھائیں، اس کے آگے کھائیں قسم، جو مالک ہے، جو اس کائنات کا ایک چیف ایگزیکٹو ہے، جو ہولڈ کرتا ہے، جو قادر ہے ہر شے پر، اس کے آگے اپنے اعتراف کریں گناہوں کا، اپنی کیفیات کا، اپنے معاملات کا، اپنے اندر سے اس کے آگے کمٹمنٹ بھی کریں، اس کے آگے قسم کھائیں کہ نیکسٹ ٹائم یہ چیز نہیں ہوگی، پھر بات ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بندے سے جان چھڑانے کے لیے قسم کھانی، اللہ اکبر، یہ چیزیں ساری پھنس گئے ہیں، پھنس جاتا ہے انسان۔ 2 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، 20 بندے ہیں، اس 20 بندوں سے جان چھڑانے کے لیے اس کی ذات کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ ذرا سمجھنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے، یہ جب سمجھ لیں گے پھر بات بنے گی۔ اور جب اس کے سامنے قسم کھائیں گے اس وقت تو آپ ہی ہوں گے نا اس کے آگے، نہ کوئی چاچا تھے، نہ کوئی ماما، نہ کوئی اگے تھے، نہ کوئی پیچھے، یہ چیزیں سارے۔ اس قسم کی جو بات ہے وہ، اور اس قسم کی جو ایک تسکین ہے، اس قسم کی جو ایک ریوارڈ، اس قسم کی جو ایک انرجی ہے، وہ آپ کو بتائے گی کہ کیا چیز ہے۔ اس پہ پھر کیفیت آپ کی چینج ہوگی، ایک عجیب سا سرور آئے گا آپ کے اندر، ایک کیفیت آئے گی۔ لیکن یہ جب کریں گے تب، یہ خالی خیالی باتوں سے نہیں، ہاں یہ پانی سے پکوڑے بنانے والی بات نہیں، یہ ایک ڈیفرنٹ فارم ہے، ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہے۔ اس کے لیے مٹیریل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مٹیریل۔ مٹیریل اسی طرح اکٹھا ہوگا ایک ایک چیز کر کے۔ میں نے لفظ یوز کیا تھا ٹول بکس بنانا ہے ہم نے۔ جب ٹول بکس آپ کا بننا شروع ہوتا ہے ایک ایک پوائنٹ کر کے، ایک ایک چیز کر کے، پھر آپ کے پاس ایسٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ کہیں کوئی عدالت ہے، کہیں 50 بندوں کا جرگہ ہے، کہیں کوئی خاندانی امور ہے، کہیں کوئی فیملی کا مسئلہ ہے، کہیں بچی کی شادی کے ایشوز ہیں، تو اس پہ ٹول آپ کے پاس اتنا زیادہ ہے، مٹیریل آپ کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ آپ احسن طریقے سے اس فیس کو سیٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ٹول جو ہے آپ کے پاس وہ ریئلٹی ہے، اس میں کوئی فیک چیز نہیں ہے، کوئی لوکل بھٹی کا بنا ہوا مٹیریل نہیں ہے، وہ جینون مٹیریل ہے جو آپ نے ریاضت کر کے حاصل کی ہے، جو آپ نے دھیان کر کے حاصل کی ہے، گیان کر کے حاصل کی ہے، سجدہ کر کے حاصل کی ہے، صوم و صلات کر کے حاصل کی ہے، عز و انکساری کے ساتھ حاصل کی ہے۔ وہ جب ٹول آپ کا ٹول بکس کمپلیٹ ہوگا، پھر آپ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی شعبہ زندگی میں، چاہے آپ بیوروکریٹ ہیں، چاہے آپ آفیسر ہیں، چاہے آپ بزنس مین ہیں، چاہے آپ لیبر کے زمرے میں آتے ہیں، لائف آپ کی آسان ہے، کوئی آپ کو ایشو ہی نہیں ہے۔ اور جہاں پہ جناب وہ 2 چیزیں اس کی، 4 چیزیں اس کی، 6 چیزیں اس کی، 15 چیزیں اس کی، خیالی، پھر آپ کا ٹول بکس آپ کا نہیں ہے،
وہ پھر ان کا ہے، اور پھر جس کا ٹول باکس یا جس کا مٹیریل ہوتا ہے وہی عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ میرا عمل میرے ساتھ ہے، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے۔ تو لفظ بات ہو رہی تھی قسم کی، انگریزی میں بھی لوگ کہتے ہیں یہاں ہاتھ رکھ کے فیشن بناؤ، آئی سویئر۔ میں بڑا پریشان ہوں، میں کہ آئی سویئر کیا چیز ہے؟ لیکن کیا ہے، ایک روٹین بن گئی ہے، رواج ہے نا جی، کوئی ویسٹرن رواج میں ہے، کوئی ایسٹرن رواج میں ہے، سب اپنے اپنے سلسلے میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے بھی چلتے رہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیے کہ جس دن یہ جو قسمیں کھائی ہوئی اس کی جب پکڑ کا ٹائم آئے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا ہم نے سٹیپ اٹھایا ہے، اور نیگیٹو سٹیپ ہے، صرف وقتی راحت کے لیے، وقتی ایک پریشانی سے نکلنے کے لیے۔ تو یہ جو لفظ قسم ہے، قسم دیکھیں بڑا چھوٹا سا لفظ ہے قسم، لیکن اس کو آپ چیک کریں، اس کو آپ اسٹڈی کریں، اس کو پڑھیں آپ کہ یہ کیوں منع کیا گیا ہے قسم کھانے سے۔ یہ بات ہے ساری کلیئرٹی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ رب نے اگر قسم تو وہ ایک کلیئر ایک چیز، شمس کی قسم کھائی گئی ہے، عصر کی قسم کھائی گئی ہے کہ بس ہاں یہ چیز ہے، تو وہ قسم اوتھینٹک ہے۔ ہماری قسمیں مختلف قسموں کی قسمیں کھاتے ہیں ہم لوگ، یہ چیز ہے۔ ہم بیسیکلی جو ہے نا ایک ایسی سوسائٹی میں یا ایک ایسے سرکل میں چلنے والے لوگ ہو گئے ہیں جس میں ہمارا اپنا اب کچھ نہیں ہمارے پاس رہا، جس کی وجہ سے ہم الجھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، ڈسٹرب رہتے ہیں ہم لوگ۔ ایک پریشانی سے نکلتے ہیں دوسری ویلکم کرنی پڑتی ہے، دوسری سے نکلتے ہیں تیسری میں، تیسری کے بعد چوتھی میں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ ہمارے پاس ٹول باکس نہیں ہے، ہمارے پاس مٹیریل نہیں ہے۔ وہ وقت بڑے اچھے تھے، کہیں جب الجھن ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، بیٹھ جاتے تھے جا نماز ڈال کر، اس کے بعد جب اٹھتے تھے تو وہ سب ان کے مسائل بھی ساتھ ہی کلین